جزاک اللہ۔ سر میرے کوشچن سے آپ سے جو میں نے قرآن پاک میں پڑھے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک جی تو یہاں ہمارے بتایا جاتا ہے کہ جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، تو سورہ نجم میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ حدیث بتائی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، مطلب ہوں جاگتی آنکھوں سے، تو اس نے ان پر جھوٹ باندھا، ہوں جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت قریب ہوئے۔ جب خواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا لیکن جاگتی آنکھوں سے نہیں کیا معراج کی شب۔ تو اس بارے میں مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتی ہے، وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف و خبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ شب معراج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ شب معراج ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ جو قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ جبرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ جبرائیل کی اصلی شکل میں، اصلی جو شکل ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کے جو جتنا خوبصورت ہے، جتنا حسن ہے، اس کے شہپر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس جو حسن دیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ جو اس نے دیکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں متواترات میں سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نظر نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جسم بنا لیتا ہے، اور یہ ہماری مذہب میں، بلکہ اکثر مسلمین کے مذہب میں، اشاعرہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک یہ باطل ہے جی۔ اور یہ صرف اہل حدیث میں ہے، اور جو وہابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ یہاں پاکستان کے حنفی مسلک میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیدار کیا خواب، جبکہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو عرض یہی ہے کہ وہ بس رؤیت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ مزید کوئی سوال ہے تو حکم کریں، اللہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، ایک سورہ واقعہ ہے، اس میں جو جنتیوں کے 3 گروپ بتائے گئے۔ ایک تو وہ ہے جو کہ جیسے اعلیٰ درجے کے ہو گئے، ایک ہو گئے تو بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک السابقون السابقون اولئک المقربون۔ جی جی جی، ان میں انہوں نے کہا، جہاں تک میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ کچھ کو تو جو پہلے جو درجے کے لوگ ہیں ان کو حوروں کا وعدہ کیا ہے، جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں ان کو یہ یہاں سے مطلب کہ حور کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان کی تو بیویاں ہی ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی ہے اس کی تفسیر ہے کہ یہاں کے ترجمے ڈفرینٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی خاص سمجھ نہیں آتی۔ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ایک کو کیا وعدہ ہوا ہے؟ 3 درجے ہو گئے، ایک تو ہو گئے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کو حوروں کا وعدہ کیا گیا، دوسرے درجے کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے حوریں نہیں ہیں، ان کی بیویاں ہی ان کو وہاں پر ملیں۔ جنت میں انسان جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت میں اللہ وہاں پہ ایسے عیش و عشرت ہے جو انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ انسان اللہ سے مانگے جنت میں انسان کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جنت میں حور جو ہیں بعض لوگوں کے لیے بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ہماری جو بہنیں ہیں مومنہ ہیں وہ جب جنت میں جاتی ہیں نا تو ان کا مقام حوروں سے بہت افضل ہے۔ حوروں سے ان کے مقام حوروں سے کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حور تو ان کے پسینے سے حور بنتی ہیں، ان کے وہ وضو لیتی ہیں تو ان کے وضو کے پانی سے قطروں سے حور بنتی ہیں۔ تو مومنہ کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا قیاس حور سے نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، شب قدر کے بارے میں سورہ قدر کے بارے میں آپ کی شیعہ تفسیر میں نے دیکھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قدر سے مراد جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جی، تو یہ ایک روایت ہے کہ شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، لیکن اکثر روایات میں یہی ہے کہ شب قدر وہ رات ہے۔
تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل ہو، ہمیں اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روایات میں اکثر یہی ہے کہ شب قدر وہی رات ہے، شب قدر ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو یہ ہے، یہ اکثر وہ ایک روایت ہے کہ شب قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، شاید اس کا مقصود یہ ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یا اولاد زہرا سلام اللہ علیہ ائمہ اطہار علیہ السلام پہ ملائکہ نازل ہوتی ہیں شب قدر. تو شاید اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس میں کیوں سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ ملائکہ جو نازل ہوتی ہیں اولاد زہرا جو معصومین ہیں علیہم الصلاۃ والسلام ان پہ نازل ہوتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو. بہرحال روایات معروف مشہور زیادہ شب قدر وہی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے. جی سمجھا. اچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ رات میں تہجد کے وقت ہر آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور نہیں، ہر ایک کو ندا کرتے ہیں. وہ مسلم کی وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کوئی محدود چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے اوپر جانا ہے ہی نہیں. اوپر نیچے کون جاتا ہے؟ ہم جاتے ہیں. ہم انسان ہیں، ابھی اس کمرے میں پھر دوسرے کمرے میں جائیں گے. تو یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان تک منتقل نہیں ہوتا. یہ سب صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، اشاعرہ کا، ماتوریدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، احناف سب کا، حنفیوں کا یہی عقیدہ ہے. صرف کس کا عقیدہ یہ ہے؟ یہ محدثین کا، احمد بن حنبل کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نیچے آتا ہے، کیونکہ وہ تجسیم کے قائل ہیں، مجسم. نہیں، جو تہجد میں پھر دعا کا کہا جاتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے وہ اس کی تعویل ہے. وہ اشاعرہ ماتوریدیہ وہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے، نہ کہ خود اللہ آتا ہے. اللہ کا رحمت نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا غفران آتا ہے، اللہ کا رحمت آتا ہے، یہ نہ کہ خود اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے. اس سے وہ مراد لیتے ہیں. اوکے اوکے. بس ایک چھوٹا سا کوشچن ہو رہا ہے کہ سورہ یوسف میں جو واقعہ زلیخا بتایا جاتا ہے تو قرآن کس چیز کا واقعہ؟ اس کا ذکر نہیں ہے. کس چیز کا واقعہ؟ یوسف میں تو سورہ یوسف میں زلیخا کا جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر سے جوان ہوئی اور حضرت یوسف سے ان کا نکاح ہوا، تو ایسا قرآن کریم میں تو نہیں ہے. کیا یہ روایات ہیں یا یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے؟ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ روایات مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال وہ کافی مشہور ہے. یہ روایات جو ہیں بعض اس میں اسرائیلیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے کہ احادیث معتبر ہیں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم. بہت مہربانی آپ. تھینک یو. ابھی ہمارے پاس تشریف لائیں مولوی صاحب. بسم اللہ. السلام علیکم.